السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والے ایشو پر، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کو اپنی سرفیس فلیٹ کی ایئر سپورٹ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ اور سیپریٹ ایئر ونگ کو ریز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے کمانڈ کے بجائے پاکستان نیوی کے کمانڈ کے انڈر پاکستان نیول سرفیس فلیٹ کو نیول وارفیئر میں نہ صرف ایئر سپورٹ فراہم کرے بلکہ بڑھتے ہوئے انڈین ایئر پاور کو بھی نیول وارفیئر میں منہ توڑ جواب دے سکے۔ فرینڈز، آج کل جس مدعے پر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کو پاکستان ایئر فورس پر اپنا انحصار کم کرتے ہوئے اپنے سرفیس فلیٹ کی ایئر سپورٹ کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے ایک ڈیڈیکیٹڈ فائٹر جیٹس پر بیس اسکواڈرن فارم کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ڈائریکٹلی پاکستان نیوی کی کمانڈ کے انڈر آتا ہو۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1971 وار کے بعد 1974 میں ہی پاکستان نیوی نے اپنی سرفیس فلیٹ کے پروٹیکشن کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایئر آرم آلریڈی فارم کر رکھا ہے، جبکہ پاکستان نیوی کے تمام ایئر آرم کے پائلٹس کی ٹریننگ پاکستان ایئر فورس کی رسال پور اکیڈمی کے تھرو ہی کی جاتی ہے، جبکہ رسال پور اکیڈمی سے پاکستان نیوی کے پائلٹس کو ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹرز کی بیسک ٹریننگ کی کمپلیشن کے بعد پاکستان نیوی کے ایئر آرم میں شامل کیا جاتا ہے۔ پاکستان نیوی کی طرف سے مزید ان پائلٹس کی اینٹی سب میرین وارفیئر، اینٹی سرفیس وارفیئر اور سرچ اینڈ ریسکیو جیسی اسپیشلائز ٹریننگ پاکستان نیوی کی کراچی میں موجود ٹریننگ فیسلٹیز میں کنڈکٹ کی جاتی ہے۔ پاکستان نیوی کے نیول ایئر آرم میں حال ہی میں جرمنی سے حاصل کردہ ATR-72 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے علاوہ USA سے پاسٹ میں حاصل کیے گئے P-3C اوریئن اور فیوچر میں سی سلطان جیسے اینٹی سب میرین وارفیئر ایئر کرافٹ پاکستان نیوی میں شامل کیے جائیں گے، جبکہ مزید پاکستان نیوی کے نیول ایئر آرم کی روٹری ونگ میں چائنا سے حاصل کردہ Z-9 اینٹی سب میرین وارفیئر ہیلی کاپٹرز اور حال ہی میں قطر سے حاصل کردہ سی کنگ جیسے ہیلی کاپٹرز بھی یوز کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرینڈز، سی سرویلنس کے لیے پاکستان نیوی کے نیول ایئر آرم میں گٹس کے ڈیولپ کیے گئے اوکارڈ ڈرونز کے علاوہ جرمنی سے حاصل کردہ لونا X-2000 ڈرونز کو بھی یوز کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر پاس سے ہی پاکستان آرمڈ فورسز کی ملٹری تھنک ٹینک کی طرف سے پاکستان نیوی کی سرفیس فلیٹ کو ایئر کور اور ایئر سپورٹ فراہم کرنے کی ذمہ داری پاکستان ایئر فورس پر رکھی گئی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے پاکستان نیوی کو ایئر سپورٹ فراہم کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کی سدرن کمانڈ میں موجود مسرور بیس سے اسکواڈرن نمبر 2 میناسینز میں JF-17 بلاک 1، جبکہ اسکواڈرن نمبر 7 بینڈٹس میں میراج 3 اور اسکواڈرن نمبر 8 میں میراج 5 کو یوز کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان ایئر فورس کو پاکستان کی ہوائی حدود کی حفاظتی ذمہ داری دی گئی ہے، جس میں ایڈیشنلی پاکستان ایئر فورس کو جنگی حالات میں نہ صرف بیک وقت پاکستان آرمی بلکہ پاکستان نیوی کو ایئر سپورٹ کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان ایئر فورس کو اس خطے کی نہایت بہادر اور پروفیشنل ایئر فورسز میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جنگی حالات میں پاکستان ایئر فورس کو اپنی سائز سے 3 گنا بڑی انڈین ایئر فورس سے پاکستان کی ایئر اسپیس کی نہ صرف حفاظت بلکہ انڈین ایئر فورس کی طرف سے کیے گئے تمام حملے اور انٹروژن سے انڈین ایئر فورس کو روکنے کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے۔ فرینڈز، ہمارے خیال سے پاکستان آرمڈ فورسز کے ملٹری تھنک ٹینکس کی طرف سے پاکستان ایئر فورس جیسی مڈ سائز ایئر فورس سے وہ بھی جنگی حالات میں بیک وقت پاکستان ایئر فورس کی ایئر سپیریورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کی ایئر سپورٹس کی ڈیمانڈ کافی ناجائز ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر جنگی حالات میں پاکستان ایئر فورس کی سب سے اہم ذمہ داری اپنی سائز سے 3 گنا بڑی انڈین ایئر فورس کو پاکستانی ایئر اسپیس میں انٹروژن سے روکنا اور پاکستانی سویلین اور ملٹری بیسز کو بھی انڈین ایئر فورس کے اٹیک سے بچانا ہوگا۔ اور اگر پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود فائٹر جیٹس، ایویکس اور جیمرز کے علاوہ دیگر ایئر کرافٹس کو پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کے ایئر سپورٹ کے لیے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان ایئر فورس کو اپنی ایئر اسپیس میں ایئر سپریمیسی قائم کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
جس کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس کی اوورال آپریشنل کیپیبلٹیز پر بھی برڈن پڑے گا، اور کیونکہ جنگی حالات میں پاکستان نیوی کی سرفیس فلیٹ کو اپنے سی شور سے کئی 100 سے 1000 کلومیٹر دور جا کر انڈین نیوی کو فیس کرنا پڑے گا، اسی لیے ضروری ہے کہ پاکستان نیوی کی اپنی کمانڈ میں ایک اسکواڈرن فارم کیا جائے، اور کیونکہ یہاں پر نیول پائلٹس آلریڈی پاکستان نیوی میں سرو کر چکے ہوں گے، تو یہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے مقابلے میں نیول وارفیئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر کی بہتر انفارمیشن اور ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے ایئر وارفیئر میں بھی پاکستان نیوی کو بہتر سپورٹ فراہم کر سکیں گے۔ ہمارے خیال سے پاکستان نیوی کے اپنے ڈیڈیکیٹڈ پائلٹس کو اگر سب سے پہلے پاکستان نیول کالج سے گریجویٹ کرا کے پاکستان ایئر فورس کے رسال پور اکیڈمی سے ان کی گریجویشن کمپلیٹ کرا کے ان کو اگر نیول ایئر آرم میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان نیوی کے فائٹر جیٹ اسکواڈرن کو کافی بہتر طور پر سرو کر سکیں گے، جبکہ کسی بھی ایئر فورس کی طرف سے اپنے مین پائلٹ کی ٹریننگ کو 60 سے 70% کی ٹریننگ ایئر کامبیٹ پر ہی رکھی جاتی ہے، جبکہ دیگر 30% کی ٹریننگ لینڈ اٹیک اور اینٹی سرفیس وارفیئر پر دی جاتی ہے۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو سچویشن کو انالائز کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ اگر فیوچر میں پاکستان اور انڈیا کے مابین اگر کوئی جنگ چھڑتی بھی ہے، جو کہ امید کرتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن پیدا نہ ہو، اگر ایسی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو انڈین ملٹری یہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ پاکستان آرمی کتنی بہادر، اور 2019 میں پاکستان ایئر فورس کی کیپیبلٹیز کو تو یہ پرکھ ہی چکے ہیں۔ اسی وجہ سے فرینڈز، ہمارے خیال سے انڈین ملٹری تھنک ٹینکس کی طرف سے اس بار پاکستان پر بھرپور اٹیک کے لیے انڈین نیوی کو ہی یوز کیا جائے گا۔ یہاں پر فرینڈز آلریڈی انڈین نیوی ایک ایئر کرافٹ کیریئر کی انڈکشن سے عربین سی میں خود کو چودھری سمجھنے لگی ہے۔ یہاں پر انڈین نیوی کے مین ٹاسک میں پاکستان نیوی کی کمپلیٹ ڈسٹرکشن اور پاکستان کو فائنینشلی کمزور کرنے کے لیے کراچی اور گوادر پورٹ کو ڈسٹرائے کرنے کے ٹاسک بھی ان کو دیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہتر ہوگا کہ نہ صرف پاکستان ایئر فورس سے پاکستان نیوی کے ایئر سپورٹ کا برڈن کم کیا جائے، بلکہ ان 3 اسکواڈرنز کے علاوہ مزید 2 اسکواڈرنز پاکستان نیوی کی ڈائریکٹ کمانڈ میں JF-17 بلاک 3 اور J-10C جیسے فائٹر جیٹس کے ساتھ انڈکٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ فرینڈز پاکستان نیوی اپنے سی شور سے کئی 1000 کلومیٹر دور اپنی سائز سے 4 گنا بڑی نیوی، جس میں زیادہ پاورفل ڈسٹرائرز، فریگیٹس، کورویٹس اور اس کے علاوہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر جس کا انٹائر ایئر ونگ آپ کی نیوی کے اگینسٹ اٹیک کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اسی لیے پاکستان نیوی کو بھی اپنے ڈیڈیکیٹڈ فائٹر جیٹس کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر پاکستان نیوی کے نیول ایئر آرم میں ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈرنز میں JF-17 بلاک 3 اور J-10C فائٹر جیٹس کے کچھ یونٹس کو اینٹی سرفیس رول میں C-802 اور اینٹی شپ میزائلز کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے اور کچھ یونٹس کو ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کے لیے SD-10 PL-15 اور PL-17 جیسے الٹرا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہوئے نیول وارفیئر میں یوز کیا جاتا ہے، تو نہ صرف نیول وارفیئر میں یہ پاکستان نیوی کے لیے پازیٹیو ریزلٹس لائیں گے، بلکہ یہ پاکستان نیوی کے لیے گیم چینجرز بھی ثابت ہوں گے۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1999 کی کارگل وار کے دوران پاکستان نیوی کی طرف سے پاکستانی سمندری حدود کی نگرانی اور حفاظت کے لیے فرانس سے حاصل کردہ اٹلانٹک اینٹی سب میرین وارفیئر، جس کو اس وقت کسی بھی ایئر سپورٹ کے بغیر بھیجا گیا تھا، اس کو انڈین ایئر فورس کے MiG-21 فائٹر جیٹس کی طرف سے سکسیسفلی ڈسٹرائے بھی کیا جا چکا ہے۔ اسی وجہ سے فرینڈز، ہمارے خیال سے پاکستان نیوی کو بھی اپنی پاسٹ کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے فیوچر میں انڈین نیوی میں ریفیل فائٹر جیٹس کی انڈکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نیول ایئر آرم میں لیٹسٹ فائٹر جیٹس کی انڈکشن کو یقینی بنائیں اور اس پورے ایئر کمانڈ کی کمانڈ اپنی نیول کمانڈ کے انڈر لے آئے۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیا کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔